नाजरीन, जैसे हमने बात की कि जिस्म में तमाम शोबे आपस में मुंसलिक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस्म में एक बीमारी हो तो वो दूसरे को अफेक्ट ना करे, इन्फ्लुएंस ना करे। मैं सोच रहा था कि दुनिया में जैसे कि 8 बिलियन लोग हैं, यानी कि 800 करोड़। अब ये जो 800 करोड़ लोग हैं, ये 800 करोड़ में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मिलियंस में उसकी शुमार होता है। तो दो बड़ी बीमारियां अगर हम लें पाकिस्तान में, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, तो इनकी शरह पाकिस्तान में दुनिया से ज़्यादा है। अगर दुनिया में 10% डायबिटीज़ है तो पाकिस्तान में ये 26% तक है, मतलब डबल से भी कुछ ज़्यादा। टीबी अगर पाकिस्तान बेसिकली दुनिया का 3% बनता है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन टीबी मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, 6% तक है, डबल है। डायबिटीज़ भी ज़्यादा है, हेपेटाइटिस भी 2-3 गुना ज़्यादा है। अब ये तमाम चीज़ें दिमागी अमराज को भी इफ़ेक्ट करती हैं। आज मैं शुगर और दिमाग के हवाले से थोड़ी सी बात आपसे शेयर करूँगा। प्रोफेसर फैसल मसूद, जो एक बड़े मशहूर फिजिशियन गुजरे हैं, जिन्होंने डेंगू पे बहुत ज़बरदस्त काम किया जब डेंगू का प्रॉब्लम पाकिस्तान में आया, जब बहुत बढ़ गया। लेकिन ये बुनियादी तौर पे बहुत अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे। ये वही शख्स थे जिनसे जब मैं मिला अपनी हाउस जॉब में, तो इनकी काबिलियत देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में भी बहुत बुलंद पाया किस्म के फिजिशियंस मौजूद हैं। इन्होंने हमें डायबिटीज़ पढ़ाई, और उस वक़्त के जो शागिर्द थे, मेरे उस वक़्त मेडिकल ऑफिसर्स थे, डॉक्टर फवाद रंधावा जैसे हैं, और आज ये सारे लोग, उस वक़्त जो भी ग्रुप था हमारा मेडिकल ऑफिसर्स का, मैं हाउस ऑफिसर था तब, ये सब आज एक बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो उस ज़माने में फैसल मसूद साहब जब हमें पढ़ाते थे, तो हर दवाई का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता था कि वो दवाई कैसे काम करती है, तो उस पे बहुत खुश होते कि ये देखो ये कैसे दवाई ने क्या काम किया। तो दवाई जो शुगर है उसके हवाले से यकीनन आप अगर 26% है हमारी डायबिटीज़ की मकदार, तो यकीनन आप किसी ना किसी ऐसे बंदे को जानते होंगे जिसको शुगर मौजूद है। अगर आप देखें तो शुगर से मुकाबला करना, डायबिटीज़ से मुकाबला करना, इसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी क़ुव्वत चाहिए। आसान काम नहीं है रोज़ाना इस मुश्किल का सामना करना। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक टाइप 1 कहलाती है, एक टाइप 2 कहलाती है। आम डायबिटीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो आमतौर पे हम टाइप 2 की बात कर रहे होते हैं, जो एक ख़ास एज के बाद शुरू होती है, आमतौर पे 20-30 साल के बाद। और इसमें इंसुलिन होती है जिस्म में, लेकिन किसी वजह से जो जिस्म की हसासियत होती है इंसुलिन की तरफ, वो कम हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स का भी रोल है, और वज़न भी एक ख़ास मकदार में बढ़ जाए तो हसासियत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा पेट जो निकलने को तैयार है, तो अगर वो 38 इंच से मेरी वेस्ट बढ़ जाएगी, तो जो जिस्म में पैनक्रियाज या लबलबा जो इंसुलिन बना रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा। जब घट जाएगा तो फिर बहुत से तरीके हैं, इंसुलिन बाहर से भी लगाई जा सकती है, दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। डिफरेंट दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? तो दवाइयों में कुछ सस्ती दवाइयाँ हैं जो बहुत कम कीमत होती हैं, और ये लबलबे को प्रेस करती हैं, उसमें से इंसुलिन निकालती हैं। जब ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं तो प्राइस तो उसकी कम होती है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि इंसुलिन ज़्यादा निकल आया अगर, तो शुगर की वैल्यू कम हो सकती है, आपको शुगर कम होने की वजह से अलामात आ सकती हैं। जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसके इर्द गिर्द लोगों को मालूम होता है कि जब शुगर कम होती है तो कुछ, जब मिसाल के तौर पे 90 से 80 आए, 70-60, तो कुछ घबराहट के
علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہر مریض اپنے پاس کوئی نہ کوئی میٹھی چیز رکھتا ہے ایسا ہی کہ اگر شوگر کم ہو تو وہ اس دوائی کو لے سکے. شوگر کی بہت ساری ادویات ہیں. انسولین ہے بہت قسم کی. اس میں کچھ انسولین ہیں جو کئی گھنٹوں جس کا اثر رہتا ہے, کچھ ہیں جو تھوڑے سے گھنٹوں کے لیے ہوتی ہیں, کچھ کمبینیشنز میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ 70-30 ایک انسولین ہے, وہ جب آپ لگا لیتے ہیں مثال کے طور پہ صبح شام, تو وہ پورے دن کو کسی نہ کسی طرح مینج کر لیتی ہیں. اس میں لمبے عرصے والی انسولین بھی ہوتی ہے, چھوٹے عرصے والی بھی. دوائیاں بھی بہت ایڈوانس, میں جو بات کر رہا تھا وہ تو 19-20 سال پرانی بات کر رہا تھا. اس کے بعد کچھ ایسی دوائیاں بھی آئیں جس میں مثال کے طور پہ ایک گروپ ہے گلیفلوزن, ڈیپاگلیفلوزن کے نام سے یا کیناگلیفلوزن کے نام سے دوائی آتی ہے, ایمپاگلیفلوزن. اس کو کہتے ہیں SGLT2 انہیبیٹرس. یہ بڑی زبردست دوائی ہے. عام طور پہ سیکنڈ لائن دی جاتی ہے. سیکنڈ لائن کا مطلب ہے کہ اگر پہلی دوائی فیل ہو جائے تو دوسری دوائی. اس کا کام بڑا مزے کا ہے. یہ گلوکوز کو, جو کڈنی میں عام طور پہ عام انسان میں گلوکوز پورا ایبزارب کر لیا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کڈنی سے سارا خون گزرتا ہے بہت سپیڈ پہ, تو گلوکوز ہم ضائع نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو ہمارے شروع کے حصے میں کڈنی کا جو پہلا ہی حصہ ہوتا ہے جس کو ہم پروکسیمل ٹیوبیول کہتے ہیں, تو وہاں پہ سارا شوگر روٹین میں ایبزارب ہو جاتا ہے. تو یہ گولی کیا کرتی ہے, وہاں پہ شوگر کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی, تو جسم سے شوگر خارج ہو جاتی ہے. اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وزن بھی کم ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے اس میں, کبھی کبھار ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یا پیشاب کے انفیکشن کا چانس ہوتا ہے. تو ان گولیوں کے ساتھ پانی پینا بہت اہم ہے, کم از کم 8-10 گلاس پانی پینا بہت اہم ہے. بات ہو رہی تھی کہ ڈفرینٹ دوائیاں کیسے کام کرتی ہیں, اور یہ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے, ویسے ہی ہم ذکر کر رہے تھے میڈیکیشنز کا اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کا کہ یہ آپس میں کیسے ریلیٹ کرتی ہیں. ایک اور دوائی ہے شوگر کی جو یقیناً آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. اگر میں کہوں کہ انسولین کے علاوہ جو سب سے موسٹ کامن دوائی جو 70-80% لوگ استعمال کرتے ہیں, ہم لوگ بھی استعمال کرواتے ہیں, جہاں پہ مریض ذہنی بیماری کی وجہ سے جن کا وزن بڑھ جاتا ہے, جن کا میٹابولک پروفائل خراب ہو جاتا ہے, یعنی کہ وزن بڑھ گیا, کولیسٹرول بڑھ گیا, اور ساتھ وہ سگریٹ اسموکنگ بھی کر رہا ہے پیشنٹ, اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, زیادہ تر بیٹھا رہنا, کوئی ورزش نہ کرنا. تو اس میں ایک دوائی ہے جس کا نام ہے میٹفورمن, گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے, عام طور پہ 500 یا 1000 اس فگر میں دے رہے. یہ بھی بڑی زبردست دوائی ہے, جتنی بھی تعریف کریں کم ہے اس کی. یہ پورے باڈی میں ایک مولیکولر پاتھ وے ہوتا ہے جس کو AMPK, یعنی کہ ایک کائنیز ہوتا ہے جو کہ پوری باڈی کا شفٹ اچھی میٹابولک سائٹ پہ لے جاتا ہے. تو یہ وزن کرنے میں, کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اور شوگر ریگولیشن میں ہیلپ کرتی ہے. تو اس کو ہم ایک بہترین شوگر سینسر کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو ناظرین, میرا آج کا مین مقصد یہ تھا کہ دماغ کی بیماریوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بھی ایسوسیٹڈ بیماری ہو, چاہے وہ بلڈ پریشر ہو, چاہے کوئی دل کا معاملہ ہو, چاہے وہ شوگر ہو, ان سب کے علاج کے لیے یا لمبا عرصہ جب آپ فائٹ کرتے ہیں تو اس میں دماغ بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے. اور دماغ کو پاور اپ کرنا, اس کو طاقت دینا نسبتاً بہت آسان ہے. آپ شوگر کی ٹریٹمنٹ میں بھی اگر دماغ کی دوائی شامل کرتے ہیں تو آپ کا ڈائبیٹک کنٹرول بہت بہتر ہو جاتا ہے. یہ درخواست میں اکثر جب فزیشنز کے ساتھ ہم کانفرنس میں ہوتے ہیں, اینڈوکرینالوجسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو اس بات کو مان تو لیتے ہیں, لیکن اینڈوکرینالوجسٹ پاکستان میں بہت کم ہیں. جو پرانے فزیشنز ہیں, جو اچھی اینڈوکرینالوجی پہ جن کی کمانڈ ہے,
وہ لوگ بھی بہت کم ہیں، پروفیسرز لیول کے لوگ، ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ پروفیسر کے لوگ. زیادہ تر جو مریض ہیں وہ جنرل فزیشین سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اس ویڈیو کا مقصد اگر آپ سچ پوچھیں تو صرف یہ ہے کہ مریض کو خود بھی یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں اگر کہیں پہ گھبراہٹ، اداسی، ڈپریشن کا شائبہ بھی موجود ہے تو اس کو خود اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، یا ہمیں بھی کمنٹس میں لکھ کے ہمارے سے بھی بات کر سکتا ہے کہ کیا اس کو اینٹی ڈپریسنٹ یا کوئی دماغ کی دوسری دوائی اس کے شوگر کے علاج میں مدد کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد میں ہفتے وار ایک آن لائن زوم سیشن شروع کروں گا، جس میں اگر آپ لوگ جو ان کو ایسا لگا کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم آن لائن آپ کی بات سن کے اس میں ہو سکا تو ہم ایک فزیشین یا اینڈوکرینالوجسٹ کو بھی دعوت دے دیں گے. تو جو معاملات اکٹھے 2-3 ڈاکٹروں کے پیش نظر ہونے چاہیے تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو وہ فیسلٹی فری آف کاسٹ، چاہے آپ جہاں بھی موجود ہوں، آپ تک لے کے آئیں. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور میسج میں لکھیے گا. اگر میں اچھا رسپانس آیا تو ہم اس پہ کام کریں گے. آج کی گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کے سننے کا. خدا حافظ.